اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آراف کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ آراف کا نام جو ہے آراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں آراف کا لفظ ہے، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم۔ سورہ آراف جو ہے مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور جو صورتیں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ان میں توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا، اور جو صورتیں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئیں ان میں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں جو ہے ہدایات دی گئی ہیں۔ مدینہ میں چونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی، تو اسلامک اسٹیٹ کو کس انداز سے چلانا ہے اور اسٹیٹ کے عوام کے جو مختلف جو ہے مسائل تھے ان کے بارے میں پوری رہنمائی دی گئی۔ تو اس صورت کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب، یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو آپ کے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ ہو قرآن کی وجہ سے کہ لوگ قرآن کی بات کو مانتے نہیں ہیں، میں انہیں قرآن سناتا ہوں لیکن اس کی دعوت پر یہ لبیک نہیں کرتے، تو آپ کو تنگی محسوس نہ ہو، آپ کا دل تنگ نہ ہو، لتنذر بہ، کہ آپ اس قرآن کے ساتھ ان انسانوں کو خبردار کر دیں جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، رسالت کا انکار کر رہے ہیں، یوم حساب کا انکار کر رہے ہیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن مومن انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے ایمان والو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو ہے اور کسی کی اتباع نہ کرو جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے کارساز بنائے ہوئے ہیں، سرپرست بنائے ہوئے ہیں۔ مشرکین نے اپنے جو ہے بتوں کو، اپنے دیویوں کو جو ہے اللہ کے مقابلے میں جو ہے اپنا کارساز بنایا ہوا تھا۔ اللہ ہمارا کہ اس قرآن کی اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو تمہارے جو انسانوں کے کارساز ہیں ان کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے تو نصیحت ہے، لیکن کفار، مشرکین، یہود و نصارہ بہت کم جو ہے اس سے نصیحت حاصل۔ تو جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کم من قریۃ اہلکناھا، کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فجاءھا بأسنا بیاتا او ہم قائلون، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا دن کے وقت، اس وقت آیا جب وہ قیلولہ کر رہے ہیں، اور جب عذاب آیا تو ان کی پکار یہی تھی انا کنا ظالمین، کہ ہم ظالم تھے، ہم اپنے ظلم کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف اللہ کے رسول بھیجے گئے، وَلَنُسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ انہوں نے میرے پیغام کو پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم اپنے علم کی بنا پر وہ سب کچھ بیان کر دیں گے جو یہ کفار، مشرکین جو ہے اللہ کی رہنمائی کے بارے میں کہتے تھے، اللہ کے قرآن کے بارے میں کہتے تھے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے تھے، ہم سارا ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ وما كنا غائبین، ہم غائب نہیں ہیں، ہم جو ہے انسانوں کو آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو ہے کس حد تک اس پر لبیک کہہ رہے ہیں اور کس انداز سے آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق،
اعمال کا وزن ہونا یوم حساب کے موقع پر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کے اعمالوں کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نیک اعمال بھاری ہو گئے، ثقیل ہو گئے، وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ یہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہمارے رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم حساب کے موقع پر جب جو ہے ہمارے اعمال کا وزن ہو رہا ہو، تو ہمارے اعمال کو جو ہے وہ وزنی بنا دے، ثقیل بنا دے، اور ہمارے اعمال کو خفیف بنانے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔